कलाम मुकद्दस में लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस हमें अपनी बड़ी रहमत से जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से कर ताकि एक बेदाग, लाजवाब और गैर फानी मिरास को हासिल करें। वो तुम्हारे वास्ते जो खुदा की कुदरत से उस नजात के लिए जो आखिरी वक्त में जाहिर होने को तैयार है, हिफाजत किए जाते हो, आसमान पर महफूज है। इसके सबब से तुम खुशी मनाते हो, अगरचे अब चंद रोज तरह तरह की जरूरतों की वजह से, आजमाइशों के सबब से गमज़दा हो, तो भी इसके सबब से खुशी मनाते हो। और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान, जो फानी सोने चांदी से बहुत ही बेशकीमत है, यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त इज्जत, जलाल और तारीफ का बायस ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना पहला बाब उसकी 12वीं आयत मुबारका में लिखा है, और जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। क्या लाते हैं जी? उसके नाम पर ईमान लाते हैं। और जब हम देखते हैं तो रोमियो 5 बाब उसकी पहली आयत मुबारका में लिखा है कि जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे, किससे? ईमान से रास्तबाज ठहरते हैं, हम अपनी खूबियों से और अपनी चाल चलन से रास्तबाज नहीं ठहरते। कलाम मुकद्दस क्या बयान करता है कि जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखे। किसके वसीला से? यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखे, जिसने उसके वसीला से, ईमान के वसीला से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई। और सिर्फ यही नहीं बल्कि खुदा के जलाल पर फख्र करे। सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करे, क्योंकि मुसीबत से ईमान पैदा होता है, और ईमान से सब्र पैदा होता है, और सब्र से उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूह कुद्दस जो हमें बख्शा गया है उससे खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। क्या डाली गई है जी? खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। इसीलिए पहला कुरिन्थियों उसके 13वें बाब में लिखा है कि अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं टनटनाता पीतल और जलजलाती जांच हूं। और अगर मैं अपना सारा माल गरीबों को दे दूं और अपना सारा बदन जला दूं और अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं और फिर मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। इसीलिए कलाम मुकद्दस बयान करता है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आज हम उसी जिंदगी की बातों के लिए यहाँ कलाम को सुनने के लिए आए हैं। वही जिंदगी का कलाम जो हमारी जिंदगियों को बहाल करता है, जो हमेशा की जिंदगी की राहों पर हमें गामजन करता है, जो हमेशा की जिंदगी की मोहर हम पर लगाता है। इसीलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है, इफिसियों 4:30 में लिखा है कि खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई। किसके मोहर हुई है तुम पर? कि तुम अब से किसके हो? खुदा की हो। तुम मसीह के लोग हो, और जब हम मसीह के लोग हैं तो इसीलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब हम उसके बेटे और बेटियां ठहरे, जब हम कलाम से, उसके मोहब्बत से हम उसके बेटे और बेटियां ठहरते हैं, तो जिस बनावे से तुम बनाए गए हो उसके लायक चाल चलो। इसके लायक जिस बनावे से तुम बनाए गए हो, क्योंकि तुम और मैं मसीह खुदा के नाम से मंसूब है। हम इसीलिए इस मसीह के नाम से बुलाए गए हैं।
تو اپنے چال چلن سے اپنے بناوے کے لائق چال چلو، یعنی کلام فروتنی سے اور علم سے اور تحمل کر کے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو۔ ہاللیلویا۔ آج کا جو میسج ہے، بزرگ یوحنا عارف سلطان العارفین کے لقب سے جنہیں نوازا گیا، ان کے معرفت لکھا گیا خدا کا کلام، اس کا چھٹا باب، اس کی پہلی آیت مبارکہ سے۔ پھر میں نے دیکھا، نکال لیا، پھر میں نے دیکھا کہ برا نے ان 7 مہروں میں سے ایک کو کھولا۔ کس کو کھولا جی؟ برا نے ان 7 مہروں میں سے ایک کو کھولا اور ان چاروں جانداروں میں سے ایک کی گرجتی سی یہ آواز سنی، کیا؟ اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس کا سوار کمان لیے ہوئے ہے، اور اسے ایک تاج دیا گیا، اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے۔ اور جب اس نے دوسری مہر کھولی تو میں نے دوسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ پھر ایک اور گھوڑا نکلا جس کا رنگ لال تھا، اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے صلح اٹھا لے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں، اور اسے ایک بڑی تلوار دی گئی۔ اور جب اس نے تیسری مہر کھولی تو میں نے تیسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کالا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے، اور میں نے گویا ان چاروں جانداروں کے بیچ میں سے یہ آواز سنی کہ گیہوں دینار کے سیر پر اور جو دینار کے 3 سیر، اور تیل اور مے کا نقصان نہ کر۔ اور جب اس نے چوتھی مہر کھولی تو میں نے چوتھے جاندار کو یہ کہتے سنا کیا؟ اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد سا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کا نام موت ہے، اور عالم روا اس کے پیچھے ہے، اور ان کو چتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا کہ تلوار اور کال اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کرے۔ خداوند کے مقدس کلام کا پڑھا اور سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو جی، آمین۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس ماحول میں بھی جب ہم رہتے ہیں تو بہت سے لوگ پیشن گوئیوں پر بھی توجہ کرتے ہیں۔ باہر سے کبھی کوئی کسی قسم کی پیشن گوئی ہوتی ہے، کبھی کسی قسم کی پیشن گوئیاں ہوتی ہیں، تو بہت سے لوگ اس خیال میں ہوتے ہیں کہ یہ پیشن گوئی ٹھیک ہے، یہ پیشن گوئی ٹھیک ہے، اس نے پہلے بھی ایسی پیشن گوئیاں کی تھی، لیکن کوئی بھی مطمئن نہیں ہو پاتا، کوئی بھی مطمئن نہیں ہو پاتا۔ 21ویں صدی کے انسان کے پاس جب ہم دیکھتے ہیں تو اتنی مہنگائی جب ہے تو کسی کو بھی اپنے مستقبل کے لیے کوئی بھی جو ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ مستقبل میں انسان کہاں سے کہاں کھڑا ہوگا، کیونکہ جو نامور شخصیت ہے، لوگ اپنے ملکوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمارے ملک کو کوئی ایسا لیڈر ملے کہ جو ہمیں اس مہنگائی کے طوفان سے، اس بے راہبی سے، اس بڑھتی ہوئی آبادی کے شور سے، اس ایسے بے ہنگم ٹریفک کے بہاؤ سے، اس جو ہے بہت سارے، کیونکہ شہروں میں اتنا ہجوم ہو گیا ہے، اتنی بہت زیادہ آبادی ہو گئی ہے تو لوگ پریشان ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ ایسے ماحول میں ہماری علاج کا کیا بنے گا۔
ہم کس سمت کو جا رہے ہیں، کیونکہ قائد کا فقدان ہے. کوئی ایسا قائد نظر نہیں آ رہا کہ جو ہمیں لے کر چلے. جب ایسے سوالات انسانوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں تو مایوسیاں، ڈپریشن اور ذہنوں بہت سارے ذہن جو ہیں انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ بجائے کہ خدا کی کلام پر توجہ دیں، شیطان ان کو کہیں اور کا کہیں اور لے جا سکتا ہے. اور جب ہم ایسی صورتحال میں بائبل مقدس پر غور کرتے ہیں تو بائبل مقدس ایک چراغ ہے. کیا ہے؟ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنیوں کا ڈھیر لگا دیتا ہے، جو اندھیری جگہوں میں روشنیاں بکھیرتا ہے. کیونکہ لکھا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے کیا ہے جی؟ روشنی ہے. میری راہ کے لیے روشنی ہے. اور خدا نے میرے اور آپ کے مسیح نے یہ مکاشفہ کی کتاب اسی لیے دی کہ جو اندھیری زندگیوں میں روشنی کا موجد ہو جائے. کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں تو کلام کا یہ الہامی چراغ مکاشفہ کی کتاب میں پوری لو دے رہا ہے. جو دنیا میں مسیح کے بغیر زندگی گزارنے والے انسان کی ایک طرف تو کھوکھلی بنیاد بے ثباتی اور تباہی پر پڑی ہوئی پرفریب سیاہی کو چاک کرتا ہے، اور دوسری طرف ایک امید کے چراغ کی حیثیت سے اسے جلالی واحد نجات دہندہ یسوع مسیح کی طرف آنے کا راستہ دکھاتا ہے. کیا دکھاتا ہے جی؟ یسوع مسیح کی طرف آنے کا راستہ دکھاتا ہے. چونکہ اس میں کھوئے ہوئے انسان کے لیے خوشخبری کے ساتھ ساتھ دباؤ اور مسائل میں گری ہوئی کلیسیا کے لیے ایک بڑی تسلی ہے کہ مستقبل اس کا ہے. مستقبل کس کا ہے جی؟ کلیسیا کا ہے. کیونکہ مسیح خداوند نے جاتے ہوئے جب وہ اس دنیا میں انسان بن کر کفارہ دینے کے لیے آئے تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں لینے کے لیے آ رہا ہوں. کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں کہ جب عدالتوں کے سامنے پیشی ہوتی ہے مسیح خداوند کی، جب کفارہ کے لیے صلیب پر کفارہ دینے کے لیے تیار ہو رہے تھے، کفارہ دینے کے لیے لے جایا جا رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ مسیح تو ہے؟ تو مسیح خداوند فرماتے ہیں ان سے کہ اس کے بعد تم ابن آدم کو بادلوں کے ساتھ آتے ہوئے دیکھو گے کہ سبت کا مالک بھی میں ہوں، کیونکہ اگلا جو زمانہ ہے وہ بھی میرا ہے. کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں تو پہلے مسیح خداوند جو ہے بے زبان بنا کی صورت میں، بچانے والے کی صورت میں ہمارے درمیان پہنچے تاکہ کوئی ہوئے انسان کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کر سکے، تاکہ کوئی ہوئے انسانوں کو نجات کا راستہ دکھا سکے، نجات کی طرف گامزن کر سکے. کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا تاکہ ان کے خدا کی حضوری میں پھل کے طور پر پیش کر سکے. لیکن جب سے دیکھنے تو مکاشفہ کی کتاب میں بزرگ یوحنا عرف افسس کے جو کہ پاسبان تھے اس وقت، انہوں نے 25 سال پاسبانی کی. کتنے سال؟ 25 سال افسس کلیسیا کی پاسبانی کی. گویا وہ ان کے پاسٹر تھے. تو جب ان کو مسیح خداوند کی گواہی کے باعث پتمس کے جزیرہ میں قید میں ڈالا گیا. کیوں قید میں ڈالا گیا؟ گواہی کے باعث. کیونکہ دو امتحان جسے پہلا کیسر کہتے ہیں، اس نے بزرگ یوحنا کو قید میں ڈالا کہ مسیح کی تو گواہی دیتا ہے، تو اسے قید میں ڈالا گیا. کیونکہ اس وقت یہ حکم تھا کہ دو امتحان کے مجسمے کے آگے سجدہ کرنا اور اس کو کہنا کہ دو امتحان
मेरा खुदा है। ये जो है ये एक अच्छे शहरी की निशानी थी, लेकिन मसीह इसलिए परेशान थे कि वो ऐसा नहीं कर सकते थे। बहुत से मसीहों को मारा गया, बहुत से मसीहों को अजियत से गुजारा गया, और उनका पासपोर्ट जो है वो कहां पर है? जजीरे में, कैद में है, रोमी हुकूमत की कैद में है। और जब हम देखते हैं, जब वो नाउमीद है, उसने सोचा कि अब जो है मैं यहाँ पर से मर कर ही निकलूंगा। वो अपनी जिंदगी के दिन गिन रहा है, तो तकरीबन 60 साल के बाद उसको जिंदा मसीह के दर्शन हो जाते हैं। तो उनकाशवा की किताब में उसके 12वें बाब में लिखता है कि मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा, जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के साथ चिरागदान देखे, और उन चिरागदानों में आदमजाद की मानद एक शख्स देखा, जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना बांध अपने सीना पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफेद ऊन के बर्फ की मानद सफेद थे, और उसके मुंह से 2 धारी तेज तलवार निकलती थी, और उसके पांव उस खालस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो, और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी। और जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ न कर। मैं बोलो रखकर जिंदा मर गया था, देख अब्दुल जिंदा रहूंगा, मौत और आखिरवा की दुनिया मेरे पास है। अब तुझे घबराने की जरूरत नहीं, अब तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। तू जो नामीद होके बैठा है, मैं मुसीबत में भी तेरे साथ हूँ, मैं हर वक्त तेरे साथ हूँ। मसीह खुदावंद कौन है जी? दुल्हा है। किसका दुल्हा? हमारा दुल्हा है। और दुल्हा कलीसिया क्या है? दुल्हन है। और मसीह खुदावंद अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। और जब हम देखते हैं तो फिर इस हवाला पर गौर करते हैं, तो दूसरा और तीसरा बाब जो है कलीसिया का पैगाम है, और चौथा बाब जो है इंट्रोडक्शन है। किसका? खुदा का तख्त ऐसे है, खुदा का बड़ा वहां पर ऐसे मौजूद है, और 24 वहां तख्त है, और 24 तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफेद पोशाक पहने हुए बैठे हैं, और उनके सरों पर सोने के ताज हैं। और जब हम देखते हैं तो 5वां बाब शुरू हो जाता है इसके बाद। और 5वें बाब में जब हम देखते हैं तो खुदा के हाथ में क्या है जी? एक मोहरों वाली किताब है। जब हम देखते हैं तो 5वें बाब में अदालत की तैयारी शुरुआत हो जाती है। अदालत की शुरुआत हो जाती है। जब अदालत की शुरुआत हो जाती है तो मोहरों का जिक्र है। तो यूहन्ना अर्ज जो है उन मोहरों को देखकर, उस किताब को देखकर कि इंसानियत की जो मिरास है ये हमेशा जबत ही रहेगी, तो वो रोता है, ज़ार रोता है। क्योंकि पिछले ही बाब में जब हम 4थे बाब में देखते हैं तो उसने लिखा है कि इन बातों के बाद जब मैं निगाह की तो क्या देखता हूँ कि आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ है, और जिसको मैंने पेशवा नरसिंगी की किसी आवाज से अपने साथ बातें करते सुना था, वही फरमाता है कि यहाँ ऊपर आ जा। कहां पर आ जा? मेरे पास आ जा, ऊपर आ जा। मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका ये बातों के बाद होना जरूर है। ये बातें जरूर होंगी, क्योंकि मेरी मुंह की बातें टाल नहीं सकती। और जब हम देखते हैं तो 5वें बाब में जो है मोहरों का तरीकेकार के बारे में बताया गया है कि बड़ा इन 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया। मत रो। किसने बताया उसे? बुजुर्गों ने बताया कि तू मत रो। ये यहूदा की कबीला का वो बबन जो दाऊद की असर है, उस किताब को लेने और उसकी मोहरे खोलने को गालिब आया है। मोहरे क्या है कि वो बंद मोहरों वाली किताब है, उसे बंद किया गया है। कैसे? जब आदम की मिरास खो जाती है, जब आदम की मिरास छीनी जाती है, जब उससे इख्तियार छीना जाता है, तो जैसे जैसे तलवार लपेटे जाते थे, कलाम मुकद्दस में मुतालिया करते हैं तो उसमें तलवारों का जिक्र मिलता है कि पहले 2 तलवार हुआ करते थे। पहले वो तलवार अंदर से और बाहर से लिखे होते थे। बाहर क्या लिखा हुआ होता था कि ये फलां रिश्तेदार इसको लेने के लायक है, और अंदर क्या लिखा होता था कि ये इस मजबूरी की वजह से ये जायदाद इससे
لی جا رہی ہے، اس کی غربت کی وجہ ہے یا جو بھی ہے، اور اس تلوار کو لپیٹ دیا جاتا تھا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ کتاب بھی ہے، یہ کتاب جو ہے یہ بنی نوع انسان کی میراث کی چھینے جانے کی عکاسی کرتی ہے، اور بڑا اس کو کھولتا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں تو چھٹا باب شروع ہو جاتا ہے، پھر میں نے دیکھا کہ بڑا نے ان 7 موروں کو کھولا۔ کون سی مورے؟ جن کا ذکر 5ویں باب میں ہوا ہے، وہ کیونکہ عدالت کا آغاز ہو گیا ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس پر غور کرتے ہیں تو خدا کسی بھی دور میں بھی اپنے لوگوں کو جو اس سے پیار کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو کبھی بھی مصیبت میں نہیں چھوڑتا۔ جب ہم بزرگ نوح کے بارے میں دیکھتے ہیں تو بزرگ نوح کو اس کے خاندان سمیت اٹھا لیا گیا، اور دوسری جو نافرمان لوگ تھے ان کو اسی طوفان میں مار دیا گیا۔ اور لیکن خدا اپنے راست باز بندے کا ماں اس کے خاندان کے تحفظ کرتا ہے۔ اور جب ہم اس سے آگے دیکھتے ہیں تو خدا بزرگ لوط کو بچاتا ہے۔ بے شک اس کی بیوی پیچھے دے کر نمک کا ستون بن جاتی ہے، لیکن پھر بھی خدا اس کی بیٹیوں کو اور اسے نکال لیتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ جب تک تو ان لوگوں میں ہے، میں ان لوگوں کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا، میں ان لوگوں کے ساتھ، میں ان گندے لوگوں کے ساتھ، میں ان شرارتی لوگوں کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا جب تک تو میرا ماننے والا بندہ اس میں موجود ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں تو دلہن جب تک زمین پر موجود ہے تو دلہا کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں بھائی، آپ دیکھیے کہ جس کا دلہا جو ہے وہ اختیار والا ہے، جس کا بادشاہ جو خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ اپنی دلہن کو پر آنچ آنے دے گا؟ نہیں بھائی، وہ اس کا پہلے تحفظ کرے گا۔ کلیسیا ان دونوں میں شامل نہیں ہوگی۔ مصیبتوں کا دور، کیونکہ کلیسیا کس کے لیے تیاری کر رہی ہے؟ مسیح کی آمد کے لیے، مصیبتوں کے لیے تیار نہیں ہو رہی۔ کلیسیا مصیبتیں پہلے ساتھ ساتھ اٹھا رہی ہے۔ بہت سے لوگ شہید ہو رہی ہے اب بھی، اور پہلے سے شہید ہو رہی ہے۔ اس لیے کلیسیا جو ہے وہ مصیبت میں بڑی مصیبتیں جنہیں کہا گیا ہے، جنہیں 7 سالہ مصیبتوں کا دور کہا گیا ہے، جنہیں بزرگ دانیل 12 باب میں بھی بتایا گیا ہے، ان مصیبتوں میں کلیسیا نہیں گزرے گی، جس میں گناہ کا شخص ظاہر ہوگا، جس میں گناہ کا شخص جب جو ایمان سے اختیار لے گا، اس میں کلیسیا شامل نہیں ہوگی، کیونکہ کلیسیا کا تحفظ کیا جائے گا، کلیسیا کو اٹھا لیا جائے گا۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ 4 گھڑ سوار عدالت کے اعلیٰ کار ہیں۔ پہلے پھر میں نے دیکھا کہ بڑا نے 7 موروں میں سے ایک کو کھولا، اور ان 4 جانداروں میں سے ایک کی گرج کسی یہ آواز سنی۔ میں تعارف ہی سنا سکوں گا، میں زیادہ نہیں ڈیٹیل میں سنا نہیں سکوں گا۔ اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے، اور اس کا سوار کمان لیے ہوئے ہے، اور اسے ایک تاج دیا گیا، اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے۔ بہت سے لوگ تھوڑی سی بائبل کی آیت سنائے، کہتے ہیں یہ مسیحی ہے، تھوڑی سی اگر اس نے بائبل پکڑی ہو، کہتے ہیں بغیر کیا بھی نہیں جاتا، کئی ایسے پھوڑے مسیح نے کیا بھی نہیں جاتا، ان جی دروازہ کھول کے اندر اشارہ کر دیتے ہیں۔ لیکن جب اسی کلام پہ غور کریے، لکھا ہے کہ بہت سے بھیڑوں کے روپ میں آتے ہیں، لیکن اندر سے پھاڑنے والے بھیڑی ہوتے ہیں۔ اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کسی دھوکے میں نہ پھنس جانا، سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ یہ بندہ جو بائبل پکڑے ہوئے ہے کوئی دھوکے باز نہ ہو، اپنے خادم کے ساتھ جو جن خادمین کو آپ جانتے ہیں یا جن خادمین کے ساتھ آپ چلتے ہیں ان کے ساتھ آپ رفاقت رکھ سکتے ہیں۔ کسی نواقف کے ساتھ رفاقت نہ رکھیے اور نہ ان کو اپنے گھروں میں آنے کی اجازت دیجیے، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں تو
یہ بھی کلام کا حصہ ہے، میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ پھر میں نے دیکھا کہ بڑا نے ان 7 موروں میں سے ایک کو کھولا اور ان 4 جانداروں میں سے ایک کی گرجتی سی آواز سنی۔ 4 جاندار کا ذکر ہم چوتھے باب میں سن چکے ہیں۔ 4 جاندار خدا کے اعلیٰ کار ہیں جو زمین پر جو ہے خدا کا کام انجام دیتے ہیں، جیسے کروبی بھی اس جاندار کو کہا گیا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں تو کروبی، آپ کو پتہ ہے کہ باغ عدن میں جب 16 تلوار کا پہرا لگایا تو کروبی تھے وہاں پر، کروبی کو رکھا۔ اور اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں تو گرج کی سی یہ آواز سنی کہ آ، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ سفید گھوڑا ہے، رنگ کیا ہے؟ سفید ہے۔ اور میں نے نگاہ کی تو دیکھتا ہوں کہ سفید گھوڑا، اس کا سوار کمان لیے ہوئے ہے، اسے ایک تاج دیا گیا تاکہ اور بھی فتح کرے۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ 7 سالہ مصیبتوں کے دور کا آغاز ہے۔ اس میں کلیسیا نہیں ہے، کیونکہ یہ بدکار لوگوں پر جو خدا کو نہیں مانتے، جو مسیح خدا کی صلیب کو نہیں مانتے، جو صلیب کے منکر ہیں، یہ ان پر وبائیں آنا شروع ہوئی ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ نقلی مخالف مسیح ہے، یہ نقلی ہے، یہ مسیح خداوند نہیں ہے، بلکہ یہ مسیح خداوند کا کوئی ہم شکل ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے دوسرا تھسالونیکیوں دوسرا باب اس کے 7ویں آیت میں، کیونکہ بے دینی کا بیگ تو اب بھی تاثیر کرتا ہے، مگر اب ایک روکنے والا ہے، جب تک وہ دور نہ کیا جائے اسے وہ سامنے نہیں آ سکتا۔ کب سامنے آئے گا؟ جب کلیسیا یہاں سے جا چکے ہوگی۔ تو لکھا ہے کیونکہ بتیرے، متی 24 باب اس کی 5ویں آیت سے پڑھوں گا، کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ کن لوگوں کو؟ بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، جھوٹے مسیح ہوں گے، وہ کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، لیکن وہ اصل میں مسیح نہیں ہوں گے، کیونکہ دنیا ابتری اور بہت سے پریشانیوں میں مبتلا ہے، اس لیے دنیا جو ہے اس لیڈر کی طرف دیکھے گی، لیکن وہ لیڈر اندر سے کیا ہوگا؟ شریر ہوگا، شیطان ہوگا۔ چونکہ مکاشفہ 13واں باب اس کی 4 آیت بارکہ سے میں پڑھوں گا، اور چونکہ اس ازدہا نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا، اس لیے انہوں نے ازدہا کی پرستش کی اور اس حیوان کی بھی یہ کہہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کی عبادت کون ہے؟ کون مجھ سے لڑ سکتا ہے؟ اور اسے بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے ایک منہ دیا گیا، اور اسے 42 مہینے تک، کتنے مہینے تک؟ 42 مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا، اور اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے منہ کھولا، اس کے تاکہ اس کے نام اور اس کے خیمہ یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر بکے، اور اسے اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے۔ کسے اختیار دیا گیا؟ اسے اختیار دیا گیا، کس کو؟ وہ گناہ کے شخص کو، جس کے بارے میں دانیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو جو کہاں پر کھڑا ہوگا؟ ہیکل میں کھڑا ہوگا، اس کو دیکھو تو سمجھ لو۔ اس لیے دوسرا وعدہ یرمیہ 52 باب اس کی 56 آیت سے دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اور یہ پہلا جو گھوڑ سوار ہے، اس کا سفید گھوڑا جو ہے نقلی مذہب کی عکاسی کرتا ہے، یہ اصل میں سورہ کا پیغمبر ہوگا، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو 3.5 سال 7 سالہ مصیبتوں کے دور میں 3.5 سال کے بعد یہ اپنے آپ کو اپنی پرستش کے لیے تیار پیش کرے گا، اور لوگوں کو یہ حکم کرے گا کہ میری پرستش کرو، جیسے دوقیان بادشاہ نے حکم جاری کیا، جسے پہلا کیسر کہا گیا ہے، اسی طرح یہ بھی کہے گا کہ میری پرستش کرو۔ اس لیے جب ہم دیکھتے ہیں، اگر کسی کے ذہن میں شک ہو تو میں ان کے لیے پڑھنا چاہوں گا 19واں باب مسیح خداوند کی بارے میں کیا لکھا ہے۔ پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، 11ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، کیا دیکھتا ہوں ایک سفید گھوڑا ہے، اور اس کے
उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है। वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है और उसकी आंखें आग के शोला की मानद है। कैसी है? आग के शोला की मानद है। और उसके सर पर बहुत से ताज हैं और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसके सिवा और कोई नहीं जानता। और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने है और उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार है। मसीह खुदावंद के सर पर कितने ताज हैं जी? बहुत से ताज हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। लेकिन ये जो घोड़सवार है, जो सफेद घोड़े पर सवार है, इसके पास सिर्फ एक ताज है जो उसे दिया गया है ताकि किन से लड़े? बदकार लोगों से लड़े। ताकि और जब हम देखते हैं तो उसने दूसरी को नूर खोली तो मैंने दूसरे जानवर को ये कहते सुना कि फिर एक और घोड़ा निकला जिसका रंग लाल था। क्या था? रंग लाल था। और उसके सवार को ये इख्तियार दिया गया कि जमीन पर से सुलह उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें। और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। जब हम देखते हैं तो खून का निशान है। ये लाल जो है खून का निशान है, सुलह उठाए जाने का निशान है, खाना जंगी का निशान है। खाना जंगी का निशान है ताकि कोई भी प्यार मोहब्बत जो है वो उठा ली जाएगी। मोहब्बत इस दुनिया में नहीं रहेगी क्योंकि कलीसिया यहाँ पर मौजूद नहीं है। कलीसिया के साथ ही मोहब्बत उठ जाती है। और जब हम देखते हैं तो ये लाल जो है ये खाना जंगी की इलामत है, ये खाना जंगी का रंग है। और जब हम देखते हैं तो भाई भाई को कत्ल करेगा, मुल्की मुल्की को कत्ल करेगा। 24वें भाग में जब हम देखते हैं तो लिखा है क्योंकि कौम पर कौम, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और बचाव आएंगे। अब खौफ और हरास पैदा होगा। लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू होगी। कौन सी मुसीबतों का शुरू होगी? ये बातें, ये 7 साल मुसीबतों की के दौर की ये बातें हैं। मैं 2 मोरों के बारे में थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर कर सका हूँ। अगर खुदा ने मौका दिया तो आइंदा भी जो है एक दूसरे के साथ खुदा के कलाम को जानेंगे और मैं और आप सब इस कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे और पाया करेंगे। और जब हम देखते हैं तो इस कलाम में लिखा है कि इस वक्त बड़ा जो है उसकी आग के शोला की मानद है। लेकिन पहले वो बड़ा जो है बेजुबान है। लेकिन अब क्या है? अब हम मुर्शद के आने के इंतजार में रहें, ना कि बेजुबान बड़ा के आने के। अब मेरा और आपका खुदावंद जो है वो मुर्शद है, वो मुर्शद का नाम आ रहा है। अब वो बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए मुझे और आपको खुदा का कलाम ये तहरीक देता है कि कोई रह न जाए। अपने आप को उसकी दुल्हन के मुताबिक तैयार कीजिए। अपने आप को इस कलाम के मुताबिक, जैसे कलाम कहता है, इस कलाम की रोशनी में अपनी तैयारी कीजिए ताकि उस बड़ी ज़ियाफत में मैं और आप शरीक हो सके, ना कि मुसीबतों में हम डरते खाते फिरे, बल्कि हमारा शुमार किन लोगों में हो जो हवा में उड़कर मसीह का इस्तकबाल करने वाले हो। खुदा इस कलाम के वसीला से मेरा और आपका खुदा हम सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आमीन।